وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. آپ حضرات آگے آ جاؤ. نوجوان یہ بچوں کو پیچھے کر دو, بچوں کی جگہ پیچھے ہے. آپ اور آگے آ جاؤ, یہ آگے کے صف میں آ جاؤ. آپ بھی آ جاؤ. بچوں کی صف آخری بنا دو, آخری صف. محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ ومن والہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کے صدقے ہی ہم جی رہے ہیں. صبح شام رات دن اس کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروڑ نعمتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہے. کسی ایک عضو میں خامی آتی ہے یا کوئی ایک بیماری لگتی ہے تو آدمی کو ایک بیماری کے پیچھے زندگی پوری ہو جاتی ہے. کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے, 10 ڈاکٹر بدلنے کے بعد لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے بعد وہ آنکھ اپنی اصل حالت پر نہیں آتی. کسی کے گردے میں تکلیف ہے, کتنے سارے دواخانے بدلنے کے بعد لاکھوں روپے لگانے کے بعد وہ گردہ اپنی اصل حالت پر نہیں لوٹتا. اور جن کا گردہ ٹھیک ہے کتنی بڑی نعمت ہے. جن کی آنکھ صحیح کام کر رہی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. اور بعض ایسی بیماریاں اس وقت ظاہر ہوئی ہیں جو قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہیں. نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں, پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا, لیکن جو مبتلا ہے وہ جانتا ہے. اس کا سارا سرمایہ لگ جاتا ہے, ان کا پورا خاندان مشغول ہو جاتا ہے اس میں. ساری خوشیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں. عید میں وہ خوشی منا پاتے ہیں اور اپنے سارے چاہتے وہ اس بیماری پر قربان کر دیتے ہیں. تو جن بندوں کو جن بندیوں کو اللہ پاک نے صحت قوت تندرستی سے نوازا ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے, ان بندوں سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ شکر گزار بن کے رہیں, اللہ کا شکر کرتے رہیں, ناشکری نہ کریں, اللہ کا شکر کریں. اور اس کا شکر ہے کہ اس کو یاد کریں. دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے, محسن کو یاد کرتا رہتا ہے. فلاں صاحب نے ہمارا تعاون کر دیا, فلاں صاحب نے ہمارا گھر بنا دیا, فلاں صاحب نے ہم کو کاروبار میں مدد کر دی. پہلا تقاضا شکر کا یہی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے. سب سے بڑی ذات, جو سب سے بڑی محسن ذات اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کو صبح شام رات دن ہر وقت یاد رکھیں. تو اس کے صلے میں اللہ پاک مزید ایک نعمت دیتا ہے. اور اگر بندے اس کو یاد کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
اور فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ذکر کیا کہ بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کی محفلوں میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے. جو یہاں اللہ کو یاد کر رہا ہے وہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ شکر کی شروعات ہے کہ آدمی اللہ کی یاد کے ساتھ رکھے، صبح شام یاد کریں، چلتے پھرتے اللہ کا تذکرہ کریں، اپنی باتوں میں اللہ کو لائیں. ہم سوچیں کہ ہماری باتوں میں کیا کیا ہے. کوئی باپ بار بار پپا کو یاد کرتا ہے، کوئی بار بار دادا کو یاد کرتا ہے، کوئی بار بار نانا کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے استاد کو یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، بندوں کے ذمے ہیں کہ بندوں کے بھی شکر گزار رہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. اپنے باپ دادا کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے محسنوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا جو محسن ہے وہ تو اللہ ہی ہے، سب سے اوپر تو وہی ہے. تو باتوں میں اللہ آنا چاہیے، ہماری باتوں میں اللہ آنا چاہیے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ اچھا کرے گا، گھبراؤ مت، اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ مسنون کلمات ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں. موقع بموقع آپ نے یہ تعلیم دی کہ بندوں کی زبان پر اللہ کا نام رہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے. بنی اسرائیل وہ انبیاء کو ماننے والی قوم تھی لیکن نافرمان تھی، نافرمانیاں تھی ان کی زندگی میں. تو ان کو اللہ پاک نے یاد دلایا تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو. وہ بھول گئے تھے. جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو یہ نعمتوں میں ایک اس کی خرابی کہو یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل کرتی ہے. دنیا کی نعمتیں، مال، اولاد اور وسعت رزق اور دنیا کی فراوانی جو ہے، اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل کرتے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آ جاتا ہے، لوگ لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں؟ دوستوں کو بھول جاتے ہیں لوگ، دو پیسے آ جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں. ذرا اسٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے تو وہ نیچے لگ دکھتے ہیں، تو آدمی جلدی آنا جانا پسند نہیں کرتا. وہ لوگ بار بار بلاتے ہیں. عام متن یہی ہوتا ہے کہ غریب رشتہ دار بار بار بلاتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے گھر، آپ ہم، لیکن آدمی وہاں کم جاتا ہے اور پھر ان کو نظر کرتا رہے گا سر میرا پرابلم یہ ہے، میں بہت بیزی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اور کوئی اس سے اوپر کی لیول والا ذرا خالی بھول میں کہہ دے کہ ہمارے گھر آؤ تو فوراً چلا جائے گا. وہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے گی، بڑے آدمی نے مجھے بلایا ہے. خالی اس نے دعوت دے دی تو آدمی چلا جائے گا اور 10 آدمیوں سے کہے گا کہ فلاں جگہ ہماری دعوت ہے. یہ ایک خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو جب انسان انسانوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ کو بھی بھولتا ہے. نعمتوں میں جب بڑھ جاتی ہے تو اس لیے اللہ نے تقاضا کیا کہ نعمتوں میں شکر گزار رہے. یہ وہ نعمتیں بڑھاوے. تندرستی دے تو تندرستی کا شکر کرے، سستی میں عمر ضائع نہ کرے. تندرستی ملی ہے تو اس کو کام میں لا رہے، وقت پر آرام کرے اور باقی کام کرے. کیا کام کرے؟ سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کا کام. پہلا کام ہے عبادت، وہی مقصد حیات ہے. پہلا کام بندوں کے ذمے، بندیوں کے ذمے، انسانوں کے ذمے، جنات کے ذمے اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. گویا کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی عبادت کے واسطے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے اس وقت جب یہ زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری جاوے تو 24 گھنٹے عبادت ہے. پھر ان عبادت میں درجات ہیں. کچھ عبادتیں ایسی جو فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرض کے درجے کی کسی حال میں آدمی چھوڑ نہیں سکتا. آدمی کے ذمے 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے فرض کی، سارے کام چھوڑ کے یہاں آ گئے. نماز کو عذر نہ کرے کہ مجھے کام، سارے کاموں کو کہہ دے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز
نماز اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی. جتنے صحابہ تھے انہوں نے نماز پڑھی، کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کی سیرت پڑھتے، ان کی سوانح پڑھتے ہیں تو انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. سخت بیماریوں میں بھی ان بزرگوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک بزرگ کے بارے میں تھا کہ ان کو بے ہوشی طاری رہتی تھی، بیمار ہو گئے، بے ہوشی طاری رہتی تھی. تو ان کے جو شیخ تھے ان کو کہا گیا کہ ایسا ہے ان کا حال. تو انہوں نے کہا نماز کا کیا حال ہے؟ ان کی طبیعت کا نہیں پوچھا، کیا پوچھا کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے. بولے نماز کے وقت میں ہوش آ جاتا ہے اور نماز پڑھتے. بولے تب تو ٹھیک ہے، اب اطمینان ہو گیا، اب اطمینان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، جمعرات سے لے کر پیر تک، یہ آخری دن ہے جس میں زیادہ بیمار پڑے، سخت سر میں درد تھا اور بخار تیز تھا، اور اس میں آپ پر غشی طاری رہتی تھی، بے ہوشی رہتی تھی. لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 آدمیوں کے سہارے مسجد آتے تھے. حالانکہ مسجد سے گھر یہاں ایک بالکل لگا ہوا کمرہ تھا، وہاں نہیں پڑھتے تھے. مسجد سے بالکل لگا ہوا کمرہ تھا آپ کا، اسی طرح دانی طرح جیسے ابھی وہ روضۃ الجنہ سے بالکل لگا ہوا آپ کا کمرہ ہے، جہاں آپ کی قبر اطہر ہے وہی آپ کا کمرہ تھا. جہاں آپ کا وصال ہوا وہیں آپ دفن ہوئے، بالکل لگا. لیکن وہاں سے 2 آدمیوں کے سہارے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 آدمیوں کے سہارے سے حضور علیہ السلام مسجد تشریف لاتے تھے. اور بعض نمازیں تو آپ نے بیٹھ کر پڑھی مسجد میں آ کر، کھڑے ہو کر پڑھنے کی سکت نہیں تھی، لیکن مسجد آ کر پڑھی. اور آپ کی جو آخری وصیت، آپ کی آخری وصیت، جو آخری کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ یہی جملے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک اللہ کے حق کے بارے میں نماز کی تاکید کا حکم دیا کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور دوسرا بندوں کے حق کے معاملے میں حضور نے وصیت فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو نماز اتنا بڑا فریضہ ہے، اس کا اہتمام. اور پھر اس کے بعد دوسری جتنی عبادتیں ہیں نماز کے بعد، تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہیں، اور فرائض میں حج ہیں، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہے، نوافل میں اور بہت ساری نفلیں ہیں، اور عبادتیں بہت ساری ہیں. قدم قدم پر آدمی عبادت کر سکتا ہے. تو وہ ساری عبادتیں جو ہیں، بلکہ ان فرائض کے بعد حلال کمائی عبادت ہے. لیکن ان فرائض کے بعد ایک آدمی نماز چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ میں کاروبار کر کے عبادت کرتا ہوں، وہ عبادت میں نہیں ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، تو اس کا یہ، کیونکہ یہاں اتنا بڑا فریضہ چھوڑ رہا ہے. نماز سب سے بڑا فریضہ تو نماز ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو مقصد میں لگاویں. نماز کی پابندی، کسی حال میں نماز قضا نہ ہو، اور نماز بھی مسجد میں باجماعت، مسجد آ کر باجماعت اپنے سارے کاموں کی ترتیب دے. آدمی کھانے کے وقت میں کاموں کی ترتیب دے دیتا ہے، آرام کے وقت میں کاموں کی ترتیب دے دیتا ہے. اپنے ذاتی کوئی کام ایسے خاص ہے گھر کے، اس کے لیے آدمی سب کے لیے ترتیب دے دیتا ہے. تو سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق اللہ کا حق. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. پہلا حق اسی کا ہے. ایک نوکر کسی کا نوکری کرتا ہے تو پہلا حق اپنے سیٹ کا ہے. جو وقت نوکری کا ہے اس کو کہیں نہیں جا سکتی کہ وہی کا حق پہلے ادا کرے گا. تو ایسے سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اور نماز بڑا فریضہ ہے. پھر نماز کے ساتھ روزہ، زکوٰۃ، حج. روزوں کا مہینہ متعین ہے رمضان کا. حج مالداروں پر ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے. صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت بن جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے آدمی کے پاس مالیت ہے، پیسہ ہے، مال تجارت ہے، روکڑ رقم ہے، یا اور کوئی ضرورت سے زائد آدمی کے پاس چیزیں پڑی ہیں، تو اس میں آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے. ایک صاحب نصاب وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور دوسرا صاحب نصاب وہ ہے جس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے. وہ ہے کہ جس کے پاس ایسے زائد مالیت ہے کہ جو تجارت کا مال نہیں ہے، یا روکڑ رقم اور سونا چاندی نہیں ہے. زائد مکان پڑا ہے، رہنے کا ایک گھر ہے، دوسرا ایک پڑا ہوا ہے، زائد پلاٹ پڑا ہوا ہے آدمی کے پاس،
زائد ایسے اسباب ہے جو سونا چاندی اور پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی اور روکڑ رقم نہیں ہے، لیکن زائد ایسی پراپرٹی ہے جو آدمی کے پاس ضرورت سے زائد، اور